بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ تنگدستی دور ہو جائے اور جو ہمارے پر جادو ہوتے ہیں یہ کبھی نہ ہو، کوئی آسمانی زمینی آفت ہمارے اوپر نہ آئے، ہمارے بچے خوشحال ہوں، زندگی خوشحال گزرے، گھر جنت کا گہوارہ بن جائے، اور مال یعنی کہ آج کل سب سے بڑی ہے وہ ہے رزق کی تنگی۔ رزق کی تنگی، اس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم بہت کماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پیسہ خوب آتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی۔ تو بات تو صرف یہ ہے کہ برکت کیوں نہیں ہوتی، اس حوالے سے تو میں بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ آج جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے درود لکھی۔ درود لکھی جو روزانہ یہ شخص پڑھے انشاءاللہ عزیز اللہ کی رحمت سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ غیب سے اس کی مدد کرے گا، اس کو کبھی بھیک مانگنے کی توفیق نہیں ہوگی، وہ کبھی ادھار نہیں کسی سے مانگے گا، کبھی کسی سے قرض نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اس کے جتنے معاملات ہیں گھر میں، جو روزانہ یہ پڑھے تو اس کے گھر میں ہر قسم کی تنگدستی دور ہو جائے گی۔ دوسرا، اس کے پڑھنے والے جو یہ پڑھتا ہے روزانہ پڑھے گا، اس سے اس کا دل جو ہے نا وہ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تو اس کو ثواب دے گا، لیکن جب درود لکھی پڑھے گا اسی وقت فرشتے آ جائیں گے، اور آپ نے جو پڑھا، آپ کا نے جو دعا کی، پڑھنے کے بعد جو دعا کی، وہ فرشتے لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ تمہیں سن بھی رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ دلوں کے حال سے بھی جانتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ اپنے ایسے حساب کتاب بنائے ہوئے ہیں کہ ایک قانون بنایا ہوا اللہ پاک نے۔ قانون کیا ہے؟ جیسے اب اسرائیل ہے، اس کا کیا کام ہے؟ روح قبض کرنا۔ باقی اسرافیل ہے، جب قیامت کے دن سور پھونکے گا۔ اسی طرح دو فرشتے ہمارے ایک دائیں ایک بائیں، جو ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو جو درود لکھی روزانہ ایک بار پڑھے، اس کے گھر میں انشاءاللہ عزیز فرشتے رزق لے کر آئیں گے، اور وہ اس شخص کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس پر اپنی رحمت فرما، اس پہ اپنا کرم فرما، اور اس کا رزق بڑھا دے۔ تو اللہ رزق اس کا بڑھا دیتا ہے۔ صحت یابی کے لیے دعا کرو، جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو۔ اس کی خیر و برکت اگر میں پوری ویڈیو میں ڈال دوں تو وقت کی کیونکہ بہت کم ہوتا ہے، ہم نے مختصر پیش کرنی ہوتی ہے، کہ اس کی خیر و برکت اتنی ہے کہ ایک گھنٹہ لگاتار میں آپ کی اس کی خوبیاں بیان کروں اور اس کے فضائل بیان کروں تو ختم نہ ہو۔ اللہ پاک نے اتنی اس میں برکتیں رکھی ہیں، تو روزانہ عشاء کے بعد آپ یہ پڑھیں، پڑھ کے دعا کریں
آپ جو دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ لکھ رہے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اللہ پاک پھر اپنے حساب و کتاب سے اپنے یعنی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس حساب سے کیا دینا ہے، کیونکہ انسان ایک ایسا ہے کہ جس کی خواہشات مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، مرتے دم تک ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری جاگ اٹھتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تیسری جاگ اٹھتی ہے، کبھی خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ اور میں تو اکثر اوقات یہ بھی کہتا ہوں کہ انسان کی خواہش اللہ بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اب اس کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں، پھر کیونکہ آپ فتوے بھی بڑے لگاتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں اگر انسان کو اپنے غیب کے خزانے بھی دے دوں تو انسان دوسروں کو دینے میں پھر کنجوسی کرے گا، پھر ناشکری کرے گا، پھر کہے گا اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے غیب کے خزانے بھی انسان کو دے دوں۔ تو انسان کی خواہش تو اللہ بھی پوری نہیں کر سکتا، اتنی ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اس پر خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہیں۔ جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ عزیز، غیبت سے دور رہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ نے چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا غیبت کرنی چھوڑ دی، تو سمجھ لو آپ کا بیڑا پار۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو سمجھ لو آپ کا بیڑا غرق۔ پھر آپ کو نہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اللہ اکبر۔ اس پر ہم انشاءاللہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا کہ جھوٹ اور غیبت کیا ہے، کیا بھلا ہے، اس سے اعمال کیوں برباد ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز پھر کسی وقت ہم بات کریں گے۔ تو دل میں اگر خدا نہیں ہے اقبال، دل میں اگر خدا نہیں ہے اقبال، تو سجدوں میں تو خدا ملا نہیں کرتا۔ اللہ حافظ۔